السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول فمثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة وإذا خرج الإمام للخطبة طووا صحفهم ويستمعون الذكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل يوم الجمعة واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع الذكر ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا إلى جهنم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، ہمیں مسلمان بنائے ہیں اور آسمانی باتوں کو قرآن و حدیث کی صورت میں اللہ جل جلالہ نے زندہ کیا ہے اور اس کا مذاکرہ بھی زندہ کیا ہے، اس کے کہنے سننے والوں کو بھی زندہ رکھا ہے. یہ ان کا کرم ہے. اور یاد دہانی کے لیے اللہ جل جلالہ نے رہتی دنیا تک انتظام فرمایا ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے گا، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی، احادیث مبارکہ پڑھی جائیں گی، ان کی تشریحات بیان کی جائے گی. لوگ سنیں گے، اپنے دلوں کو منور کریں گے اور اپنے عملوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بنائیں گے اور آسمانی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا وہ اسی کہنے سننے کی برکت سے سبب بنیں گے. یہ اللہ پاک کی اس امت کے اوپر مہربانی ہے
اور اللہ نے اس امت کی تعریفیں بہت زیادہ کی ہیں۔ قرآن پاک جا بجا اس امت کی تعریف کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ امت معتدل امت ہے، اور اس امت کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ اس امت کے افراد نبیوں کی نبوت کی گواہی دیں گے، نبیوں کی نبوت کی گواہی دیں گے، اور پھر اس امت کی گواہی پر نبی خود گواہ بنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمائش کی کہ عبداللہ قرآن سناؤ ذرا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سناؤں آپ کو؟ قرآن تو آپ پہ اترتا ہے، اصل تو یہ ہے کہ آپ پڑھیں اور ہم سنیں۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء شروع کی 4 پارے کے آخری پاؤ سے، 5ویں پارے کے 3 4 رکوع میں پہنچے، اس پہ ایک آیت آئی، اور آخر آیت کی بالکل آخر اس رکوع کی آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا منظر ہوگا جس وقت ہر امت کا ایک گواہ، ہم نبیوں سے ان کی رسالت کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے اپنی رسالت کو پہنچایا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ نبیوں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے کہ تم نے میرے پیغام کو پہنچایا، اور جن تک یہ پیغام پہنچایا گیا تھا ان سے بھی پوچھیں گے۔ تو نبی کہیں گے ہم نے سارا پیغام پہنچا دیا، امتیں کہیں گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اس پر امت محمدیہ ان کو کہا جائے گا کہ تم گواہی دو، تو ہم کھڑے ہوں گے، ہم کہیں گے نبیوں نے سچ کہا۔ تو اس پر وہ امتیں کہیں گی کہ یہ تو ہزاروں سال کے بعد کی پیداوار ہے، گواہی تو اس کی معتبر ہے جو وہاں موجود ہو، یہ تو ہزاروں سال کے بعد کے لوگ ہیں، ان کی گواہی کا کیا اعتبار؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اور وہ ہماری یعنی اپنی امت کی گواہی پر صداقت کی مہر لگا لیں گے۔ میری امت نے سچ کہا، میری امت نے سچ کہا۔ تو حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رائمنڈ کے اندر اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رات گزشتہ کل ان کے خادم خاص کا انتقال ہوا، مولانا فہیم صاحب کا۔ یہ بڑی یعنی اونچے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق، سب کچھ چھوڑا، تبلیغ میں لگے، اور پھر رائمنڈ کے بڑے استادوں میں دور حدیث کے اسباق ان کے پاس، اور دن رات حاجی عبدالوہاب صاحب کی خدمت۔ آخری سارے سال جتنے بھی گزرے حاجی صاحب کے پاس، اللہ نے شب جمعہ ان کو عطا کیا، اور بہت بڑی عمر بھی نہیں تھی، ایسا نہیں کہ کوئی بہت بوڑھے آدمی تھے، ایسا نہیں تھا، اللہ پاک نے ان کو وفات دی۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب کہ اللہ قبر کو نور سے بھر دے، ان کے رفقاء کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، وہ اس بات کو ایسے بیان کرتے تھے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم امتی جو حضور کے امتی ہیں، ان کو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ان کی گواہی پر گواہ بنیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اس امت کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے اس امت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے کہ کل قیامت کے دن کتنا بڑا مرتبہ ہوگا ان کا۔ اور 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، جس میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ ایک ہی امت ہے، اور پیچھے 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں ہیں۔ یہ کتنی بڑی تعداد ہے اس امت کی جو قیامت تک رسالت نبی کو ملی ہے، اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی سعادت۔
اللہ نے اس امت کو یہ منتخب اور انتخاب، اس امت کے بہت سارے انتخابات ہیں، بہت ساری چیزیں اس امت کو چن چن کر کے دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک جو ملا ہے اس امت کو، اس میں کوئی مائی کا لال قیامت کے دن تک تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لائے تبدیلی کرے کوئی، اس کے زیر زبر پیش کو خراب کرے، اس کے حافظوں کو ختم کرے، اس کی تفسیروں کو ختم کرے، کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ بھی اس امت کی خصوصیت، یہ اس امت کی یہ امت نمازیں پڑھتی ہے 5 اور اس امت کو نمازوں کا 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ پچھلی امتیں رات کو کوئی گناہ کرتا، دروازے پہ فرشتہ آتا لکھ لیتا یہ گڑبڑ آدمی ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہم پہ پردے ڈال دیے، کوئی کتنا بڑا گناہ کرے اللہ ستار ہے، پردہ ڈال دیتے۔ یہ ہمارے نبی کی برکت سے اس امت کی یہ خصوصیات ہیں۔ اور جتنی امتیں تھیں مسجد کے علاوہ نماز ان کی ہوتی نہیں تھی۔ ہم کہیں بھی نماز پڑھیں، جنگل میں پڑھیں، کہیں پر بھی پڑھیں، سمندر میں پڑھیں، ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اس امت کے اوپر۔ تو یہ ایک نہیں، پھر یہ امت نبیوں کی نائب ہے۔ یہ امت نبوت کا دروازہ بند، لوگ تو پیدا ہوں گے، نبوت کا دروازہ بند، لوگ پیدا ہوں گے، تو لوگوں کو سنبھالے گا کون؟ لوگوں کو سمجھائے گا کون؟ مدارس میں تو لوگ نہیں بھیجتے، اتنے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، اسکولوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، مدارس بہت تھوڑے ہیں، لیکن امت کے افراد بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ایک ایک فرد کے ذمے لگایا کہ دوسرے کے ایمان کی فکر کرو اور دوسروں کو تم بلاؤ مسجد کی طرف۔ کتنا بڑا مجمع ہے جو جمعے میں نہیں آتا، عید بھی نہیں پڑھتا، نہ اس کو جمعے سے غرض نہ اس کو عید سے غرض، اور رہتا ہماری بستی میں ہے۔ تو ایسوں کے پاس جانا، ان کو وہاں سے نکالنا، ان کا دل دماغ بنانا، یہ اس امت کی سعادت ہے۔ لا تزال کلمۃ لا الہ الا اللہ تنفع من قالها ما لم يستخفوا بحقها۔ کلمہ طیبہ جو بھی پڑھے گا اس کو ہمیشہ فائدہ ملے گا جب تک کہ اس کلمے کے حق کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے رسول اس کلمے کے حق کو حقیر سمجھنے کا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کی نافرمانی ہو اور کوئی اس کو منع کرنے والا نہ ہو۔ اس نے گویا کلمے کو حقیر سمجھا، اس کے دل میں کلمہ ہی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں کلمہ ہوتا تو یہ خدا کی نافرمانی کو، اس کی وجہ سے اس کی نیند اڑ جاتی، یہ بے قرار ہو جاتا۔ بے نمازی خدا کی نافرمانی دیکھ کر کے اس کا دل دماغ متاثر نہ ہو تو اس میں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ترغیبات دی ہے، یہ اس امت کی خصوصیات ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے، ہمارا تعلق ہے، اور اللہ پاک مرتے دم تک اس امت کے ساتھ اس شان کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرمائے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ پاک اس امت کے ساتھ اس شان کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرمائے جو، یہ بہت قیمتی جملہ ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اس شان کے ساتھ ہمیں تعلق ملے۔ بیوی بچوں کا تو جانور بھی خیال رکھتے ہیں، بچوں کا خیال رکھنا، وہ تو زہریلے جانور، سانپ بھی خیال رکھتا ہے اور شیر بھی خیال رکھتا ہے، جو کاٹنے والے جانور ہیں وہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ان کا شروع سے لے کر اخیر تک، جب تک وہ کسی قابل نہ ہو وہ خیال رکھتے ہیں۔ صرف یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، گھر بنا لیا، شادیاں ہو گئی، بچوں، اب میں فارغ ہو گیا، اب میں سبکدوش ہو گیا، جی میرے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی۔ کیسے پوری ہو گئی؟ تو تو اللہ کے رسول کا امتی ہے، تو تو آخری لمحے تک آسمانی باتوں کو زندہ کرے گا، دین پر خود بھی چلے گا اور دوسروں کو بھی چلائے گا، یہ تیرا مزاج ہونا چاہیے۔ تو یہ اس امت کی خصوصیات ہیں۔ تو جمعہ بھی اس امت کی خصوصیات ہے۔ چوتھا پانچواں بیان ہے جمعے کا، آپ حضرات سن لیں، ممکن ہے یہ اس کا آخری بیان ہو۔ جمعے کے بارے میں کافی باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ آج جو اس کا بیان ہے، جمعے کے لیے تیار ہو کے جانا، جمعے کے لیے تیار ہو کے جانا، اچھا غسل کرنا،
اچھا غسل کرنا. علیکم بالسواک. ہاں مسواک آگے پیچھے اگر نہیں کرتے جمعے کے لیے تو مسواک کرو, جمعے کے لیے مسواک کرو. آگے پیچھے خوشبو نہیں لگاتے, جمعے کے لیے تو خوشبو لگاؤ, جمعے کے لیے خوشبو لگاؤ. آگے پیچھے تیل کا استعمال نہیں ہے, جمعے کے لیے تو داڑھی پہ تیل لگاؤ, بالوں پہ تیل لگاؤ. اپنے بدن کو تم کیا کرو, بدن کو یعنی بناؤ سنگار کر کے جمعے کے لیے آؤ. ایمان والا جمعے کو بھاری سمجھے. کیوں؟ جمعہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الناس ان ھذا یوم الجمعۃ جعلہ اللہ عیدا لکم. اے لوگو یہ دن ہے, اللہ نے تم مسلمانوں کے لیے اس کو عید بنایا ہے. تمہارے ذمے ہیں اس دن کے اندر جو تم بن سنور سکتے ہو ایسے خوبصورت بن کے جمعے میں جائے کرو. جیسے لوگ شادیوں میں جاتے ہیں, شادیوں میں کیسے ہر چیز, جیسے عید کے لیے تیار ہوتے ہو, جیسے عید کا خیال رکھتے ہو ایسے ہی جمعے کا خیال رکھو. باقاعدہ محدثین نے عنوان قائم کیا ہے, کیا؟ باب التنظیف والتبکیر. جمعے کے لیے صاف ستھرا ہونا, بدن کو صاف کرنا, اپنا خط لینا, مونچھیں صاف کرنا, بغل کے بال صاف کرنا, ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا, اپنے ناخنوں کو کاٹنا. یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, سب درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. عشر من سنن المرسلین, چند باتیں صرف میری سنت نہیں ہیں, سب نبیوں نے کی ہیں. یہ اس میں سے یہ فرمایا زیر ناف کے بالوں کو سب نبیوں نے صاف کیا, بغل کے بالوں کو سب نبیوں نے صاف کیا, اور ناخنوں کو سب نبیوں نے کاٹا, اور مونچھوں کو سب نبیوں نے کاٹا, مونچھوں کو سب نبیوں نے کاٹا. داڑھی سب نبیوں کی تھی, کوئی نبی داڑھی نہیں کاٹتا تھا, اس لیے ایک مجھ سے داڑھی کاٹنا کم کاٹنا حرام ہے, حرام ہے. یہ لکھا ہے سب نے, میں نے نہیں, میں نقل کرنے والا ہوں. اس لیے داڑھی کی سیٹنگ نہ کریں, یہاں سے چھوٹی چھوٹی داڑھی اور یہاں سے تھوڑی داڑھی یہاں اس ہڈی کے بعد سے داڑھی شروع ہو جاتی ہے. یہ پورا ایک مشت ہوگا, یہ پورا ایک مشت ہوگا. اس کو صحیح رکھیں, اس کو قینچی نہ لگائیں. مونچھیں, ہونٹوں کے اوپر مونچھ آ گئی, فرمایا اس کا میری امت سے تعلق ہی نہیں ہے. ہاں اس کا میری امت سے تعلق ہی نہیں ہے. ہونٹوں کے اوپر تمہاری بعض مونچھیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ ہونٹ بھی چھپا ہوا, یہ ہونٹ بھی چھپا ہوا, اور کہتے ہیں جی مونچھ نہیں تو کچھ نہیں. اللہ اکبر. خدا کے لیے یہ ذہن سازیاں, یہ غلط ذہن ہے, یہ نبی سے کٹے ہوئے ذہن ہے. نبی کے ذہن کے ساتھ اپنا ذہن رکھے, صحابہ کے ذہن کے ساتھ اپنا ذہن رکھے. ہماری ذہنیت صحابہ والی ذہنیت, ہمارے نبی کیا امت کو کیا دے رہے ہیں وہ لیں. اس لیے ہر بیان نہیں سنا کریں. یہ جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں نا لوگ, ہر ایک کو سن رہے ہیں, جی فلانے نے ایسے ٹاپک پہ بات کی, پتہ نہیں فلانے نے کیا زہر بھرا اس میں, تمہیں کیا پتا اس نے کیا کیا زہریلی باتیں کہی, اور تم نے کہا وہ ٹاپک بڑا اچھا تھا. تو نبی کیا ذہن دے کے گئے ہیں, کیا فرما رہے ہیں ایسا کرو بھائی. یہ نبیوں کا ذہن تھا. پانی کا استنجا, پانی سے اپنے پیشاب پخانے کو اچھی طرح صاف کرنا, یہ نبیوں کی سنت ہے, سب نبیوں کی. ختنہ کرنا سب نبیوں کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم آیا, پتہ نہیں تھا, بڑی عمر میں ختنہ کیا, بڑی عمر, کافی بڑی عمر تھی, اور آتا ہے احادیث میں حضرت نے اس وقت ختنہ کیا. یہ سب نبیوں کی سنت ہے جی. تو جمعے میں ایسا تیار ہو کے آنا, غسل بہترین غسل. ایک تو عام چالو غسل ہے, جلدی جلدی صابن لگائے, جی جانا ہے, بس کپڑے پہن لیے نکل گئے. جمعے کا غسل وہ تو اسپیشل غسل ہو, 3 دفعہ صابن لگائے, اور اچھی طرح وہ کھردرا ایک کپڑا ملتا ہے, کام سا کپڑا لے لیں, اس پہ مل کر کے صابن کو سر سے لے کر پیر تک اپنے بدن پہ اچھی طرح ملے, تاکہ ایک رتی برابر بھی میل بدن پہ نہ رہے. اور حلق تک آپ مسواک کریں تاکہ اچھی طرح حلق صاف ہو, اچھی طرح ناک جھاڑنا, یہ سب نبیوں کی سنت. جمعے کی ایسی تیاری ہو, ایسا غسل ہو, ناک ایسی صاف کر لیجیے, بدن بالکل صاف ہو گیا,
اور جمعے سے 5 منٹ پہلے نہیں، حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی صاحب دامت برکاتہم وہ فرمانے لگے میں پہلے تیاری جمعرات کو کرتا تھا، لیکن اب میں جمعے کی تیاری بدھ سے کرتا ہوں، پتہ نہیں جمعرات کو کوئی کام پڑ جائے اور جمعے کی تیاری رہ جائے، تو جمعے کے لیے بدھ سے تیاری، 48 گھنٹے پہلے تیاری جمعے کے لیے۔ تو جمعے کا غسل بہترین غسل، جمعے کے لیے خوشبو کا استعمال، اور پھر جمعے کے لیے جلدی چلنا، ہاں عین خطبے کے وقت میں بالکل آخری خطبہ چل رہا ہے اس میں پہنچ گئے، سلام پھرتے ہی نکل گئے، ہاں ایسا نہ کریں۔ یہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں، بچوں جمعے کا خیال رکھنا، جمعہ عالمانہ جمعہ پڑھیں۔ ہم کلاسوں میں اپنے طلباء سے عرض کرتے ہیں بچوں آپ لوگ عالمانہ جمعہ پڑھیں، عالمانہ جمعہ پڑھیں اور ذاکرانہ جمعہ پڑھیں۔ جمعہ تو جمعہ ہے، ہمارے رب اس کا اتنا اہتمام سے بیان کر رہے ہیں، یعنی قرآن میں جس چیز کا ذکر ہو اور کہہ رہے ہیں خرید و فروخت بند کر دو، ختم کر دو، جیسے پچھلے جمعے میں تفصیل آ گئی، بیچنا خریدنا فروخنا ساری ڈیلنگ ختم، صرف جمعہ۔ تو جمعے کے لیے جلدی چلنا، جمعے کے لیے امام کے قریب بیٹھنا، جمعے کے اندر فضول حرکتوں سے بچنا، اس کے لیے اب میں کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی حدیث میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک نقل کرتے ہیں، جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجدوں کے گیٹوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہیں، یکتبون الاول فالاول، کہ جو پہلا آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق، آج جی جمعے میں مسجد علی میں جمعہ پڑھیں گے، ان کا نام نوٹ کریں بھائی، نامیں لکھ رہے ہیں جی۔ فرشتوں کو ہمارا سب پتہ، ساری ہسٹری ہماری پتہ، جیسے بعض جگہوں میں آدمی خود داخل ہوتا ہے تو پوری ہسٹری آ جاتی ہے کمپیوٹر میں، نہ انگوٹھا لگانا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف آدمی کا یہ چہرہ چیک ہوتا ہے، اس کا چلنا چیک ہوتا ہے، یوں گزر گئے جی پوری ہسٹری کمپیوٹر پہ آ گئی، ہاں جی یہ ہمارے اس میں ہے، ہمارے حساب کتاب میں ہے، صحیح آدمی ہے یہ ہے نا دنیا کے اندر کہ آدمی یوں گزر جاتا ہے اور آدمی سے نہ کوئی اس سے انگوٹھا لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں لیتے، صرف گزرنے پر اس کی انٹری کمپیوٹر میں ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے سادہ دور تھا، فرمایا فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ تو یہاں انٹری ہو گئی، بندے کی انٹری آسمان میں ہو گئی، ایمان مقبول ہے تو آسمان میں اس کی انٹری ہو گئی جی۔ اور جو سب سے پہلے جمعے میں آئے گا، سب سے جمعے کی نماز تک ان تمام اوقات کو مثال کے طور پر 1.5 گھنٹہ ہے تو اس کو آپ 5 حصوں میں بانٹ لیں۔ جو پہلے 20 منٹ میں 15 منٹ میں مسجد میں آئے گا اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول کا فرمان، کمثل الذی یہدی بدنۃ، ہدی کس کو کہتے ہیں؟ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر حدود حرم میں ذبح ہوتا ہے۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر حدود حرم میں ذبح ہوتا ہے، اس جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ اور ہدی کا جانور مختلف شہروں سے حدود حرم میں آتے تھے، ان کے گلوں میں پٹے ہوتے تھے، جوتوں کا ہار ہوتا تھا یا چمڑے کے پٹے ہوتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ ہدی کا جانور ہے۔ تو اس زمانے کے کافر بھی ان جانوروں کو نہیں چھیڑتے تھے کہ بھئی حرم میں جانے والا جانور ہے، وہاں قربان ہوگا، خبردار جو کسی نے ہاتھ لگایا، کافر بھی ان کا خیال رکھتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ہدی کا جانور۔ اور بدنہ کہتے ہیں اونٹ کو، جو سب سے پہلے مسجد کے اندر جمعے کے لیے آئے گا، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے اونٹ حرم میں قربان کرنے کے لیے یہاں سے بھیج دیا۔ صاحب یہاں ذبح نہیں ہو رہا، حدود حرم میں ذبح ہوگا، وہاں کے غریب اس کو استعمال کریں گے، جو ثواب اس کا ہوگا وہ جمعے کی حاضری والے کا ثواب، اور جو دوسرے 15 منٹ میں آئے گا اس کو کیا ثواب ہوگا؟ جیسے اس نے گائے حرم بھیج دی۔ تیسرا وہ ہوگا جیسے اس نے مینڈھا، دمبا، بھیڑ، بکری، چھوٹا جانور وہ اللہ کے نام پہ بھیجا۔ اور چوتھا وہ آدمی جو مرغی اللہ کے نام پہ بھیجی اس نے،
اور پانچواں وہ آدمی جس نے انڈا خدا کے نام پہ صدقہ کیا. یہ سب بطور مثال کے ہمارے نبی بیان فرما رہے ہیں. اور فرمایا جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے طووا صحفہم، فرشتے اپنا رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے ہم جتنا مجمع، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو میری بات کو غور سے سن رہا ہے، وہ سب نیت کریں جمعے کی تیاری بھی اچھی کریں گے اور جلدی جمعہ مسجد میں آنے کی کوشش کریں گے. ہاں، اس کی نیت کریں اور اپنے بچوں کو بھی لایا کریں. اس لیے اگلی حدیث اس سلسلے کی ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت اوس ابن اوس؟ 4 بڑی کتابوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. ابو داؤد شریف دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، ترمذی شریف دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، نسائی شریف دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، ابن ماجہ شریف دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے. یہ 4 بڑی کتابیں اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. میں سنا بھی چکا ہوں، بار بار پھر سن لیجئے چونکہ بیان ہمارا اس موضوع کا چل رہا ہے. اوس ابن اوس صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے غسل دھونے کے معنی میں آتا ہے اپنے کپڑے خود دھوئے، یہ بھی ترجمہ ہے. غسل خود بھی غسل کیا، بچوں کو بھی غسل کرایا. بچوں جلدی کرو، تیاری کرو، دور جانے جمعے کے لیے، جمعے کے اندر پہلے پہنچنا ہے اور جمعے کا خیال رکھنا ہے. جمعے کے لیے کوشش کرنی ہے. پورے گھر کے اندر ایک آواز لگی ہوئی ہے، جی ابا بھائی ماریں گے، ڈانٹیں گے، جلدی کرو بچوں، جلدی جمعے کی تیاری. غسل دوسروں کو غسل کرایا، واغتسل خود غسل کیا. وبکر کسی چیز کے لیے جلدی چلنا، سویرے چلنا. اسرع الی شیء، وبکر الی شیء، کسی چیز کی طرف جلدی اور سویرے چلنا. دوسروں کو بھی سویرے چلایا. بہت سارا مجمع ہمارا دور دور سے 11 بجے پہنچ جاتے ہیں، 10:30 بجے آتے ہیں، 12 بجے، 11:30 بجے. یہ ہماری صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. کوئی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے تو کوئی سورہ کہف پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے. تو کیا کیا اس نے؟ ایسا ایک سسٹم بنایا گھر کے اندر، خود بھی اچھی طرح تیار ہوا، دوسروں کو بھی تیار کیا. ومشا ولم یرکب، سواری کی جگہ نہیں تھی. ایک تو یہ کہ بہت دور سے آ رہا ہے، پھر تو سوار ہو کے آئے گا. ایک یہ کہ بالکل قریب میں ہے، بالکل قریب میں 2-3 منٹ، تو وہاں سے سوار ہو کے نہ آئے. مشا، پیدل چل کے آئے، سوار ہو کے نہ آئے. کیوں؟ یہ پیدل چلنا بھی جمعے کی شان کو ظاہر کرتا ہے. پیدل چلنا بھی جمعے کی، جیسے عید کے اندر فرمایا راستہ بدل کے آؤ، اس راستے سے آئے ہو تو اس راستے سے واپس جاؤ، تاکہ مسلمانوں کی جماعت کی کثرت کا پتہ چلے. تو پیدل چل کے آنا یہ بھی جمعے کی ایک شان ہے. لیکن وہ جو قریب رہتا ہو، جو دور ہے، وہ تو سواری پہ آئے گا. اور پھر ودنا من الامام، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی. آیا تو پہلے چڑھ گیا 3ری منزل پہ، آیا تو پہلے باہر بیٹھ گیا پنکھے کے لیے، آیا تو پہلے باہر بیٹھا دھوپ کے لیے، آیا تو پہلے باہر بیٹھ گیا دھوپ کے لیے. جلدی آیا لیکن پیچھے بیٹھ گیا. اور اس کے لیے سن لیجئے حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الرجل یتباعد، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل پہلی صف سے اور امام سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت، اور مستقل وہ کہتے ہیں یار پیچھے ہی رہوں تو زیادہ اچھا ہے. فرمایا کہ ایسا آدمی جو جان بوجھ کے پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ جنت میں دیر سے جائے گا. یؤخر فی الجنہ وان دخلها، چلا تو جائے گا لیکن تاخیر سے جائے گا. کیوں؟ یہ خود پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے، آگے رہے. لیکن آگے کا یہ مطلب بھی نہیں آئے ہو نواب صاحب 1:30 بجے اور جناب یوں کر کے ہوئے آ رہے ہو. کیا فرمایا؟ من تخطا رقاب الناس یوم الجمعۃ فقد اتخذ جسرا الى جہنم، جو لوگوں کے گردنیں پھلانگ کر کے صفوں کو پھلانگتا ہوا یوں آتا ہے اور آگے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنے لیے دوزخ کے لیے پل تیار کر رہا ہے. یہ الفاظ ہیں، اس کا خیال رکھنا ان باتوں کا. یہ نہیں کہ میرے لیے نہیں ہے، نہیں، ہم سب کے لیے ہیں.
میں بھی خیال رکھوں گا، آپ بھی خیال رکھیں گے، لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگیں گے۔ حضرت آپ نے خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ جملہ سنا حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے تھے، وہ جوتوں کے پاس بیٹھ گئے، تو آپ نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا عبداللہ آگے آ جاؤ۔ کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کے فرمانے کے بعد تو چلنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، آپ کے فرمانے کے بعد تو چلنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، میں تو جہاں تھا آپ نے فرمایا بیٹھو، میں ایک دم بیٹھ گیا، تو آپ نے پھر ان کو آگے بلایا۔ تو گردنیں پھلانگنا نہیں۔ پھر جمعے کے دن، یہ جمعے کی باتیں چل رہی ہیں، نہا عن الحبوتی، فرمایا یہ یعنی سورین زمین پر دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے اس طرح دونوں بازوں کو ملانا، اس کو حبوہ کہتے ہیں۔ سورین زمین پر دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے یوں ٹانگیں، فرمایا جمعے کے دن ایسے مت بیٹھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نیند آتی ہے، اونگ آئے گی تمہیں، تمہارا وضو متاثر ہوگا، تم دوسروں کے لیے بوجھ کا سبب بنو گے۔ ایسی ہیئت پہ بیٹھو جس سے تمہیں نیند نہ آئے۔ تو خاص جمعے کے دن فرمایا مجمع بڑا ہے تو اس لیے بیداری کے ساتھ جمعے کے اندر بیٹھو، اس طرح حبوہ کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوں سے لپیٹ کر کے ایسے گھٹنوں سے بیٹھا مت کرو۔ اور ایک ہدایت جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی کہ اذا نعس احدکم یوم الجمعۃ، بیان چل رہا، خطبہ چل رہا اور تم جناب جھونکے لے رہے ہو، تم جھونکے لے رہے ہو، کبھی اس طرف گر رہے ہو کبھی اس طرف گر رہے ہو، فرمایا اپنی فلیتحول عن المجلس، وہ اپنی جگہ بدل دے، وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلا جلا دے، اگر اونگ آ رہی ہے تو اونگ کی کیفیت کو ختم کرے۔ پھر اسی طرح جمعے کے دن بڑی شخصیت ہے اور آ گیا جناب دیر سے اور کسی اور کو کرے کھڑے ہو جاؤ، پیچھے جاؤ، میں آگے بیٹھوں گا، سختی سے منع کیا ہے۔ لا یقیم احد احدا ثم یخالف الی مکانہ، تم میں سے کوئی کسی کو جمعے کا دن ہو یا غیر جمعے کا دن ہو، اگر صف میں وہ بیٹھا ہے تو خبردار کسی کو تم نے اٹھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر جمعے کے لیے آنا، جیسے آپ آئے ہیں، تیاری کر کے آئیں، بیٹھے، بیان سنا، خطبہ ہوگا، نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، اعمال کیے، یہ سارا کرنے کے بعد اس پر کیا ملے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے جو ایسے ایسے سارے کام کیے جس کا بیان آپ نے سنا اور کوئی ادھر ادھر کی حرکت نہیں کی۔ اس زمانے میں صفوں میں کنکر بچھتے تھے، آپ نے فرمایا من مس الحصا فقد لغا، جو کنکریوں کو ہاتھ پھیرے گا، کنکریوں سے کھیلے گا، کہا یہ فضول آدمی ہے۔ ہاں تو ابھی تو کنکری نہیں، اب تو بہترین قالینیں ہیں، تو اب تو موبائل ہے، تو اب تو واٹس ایپ کو چیک کرے گا، دیکھے گا۔ فرمایا جو ہم کہیں گے کہ جو موبائل میں چھیڑ چھاڑ کرے گا، موبائل کو دیکھے گا، اس کی یہ حرکت بالکل فضول ہے، یہ ایسی حرکتوں سے بچے اور جمعے کے دن یہ مکمل متوجہ ہو کر کے جمعے کی طرف متوجہ ہو۔ پھر کسی اور کو منع بھی نہیں کریں گے۔ ایک ملک میں ہماری تشکیل ہوئی تھی، مجھے انہوں نے کسی دور جگہ جمعے کے لیے لے گئے، بڑی جامع مسجد تھی، جیسے ہماری یہ مسجد اس سے بھی بڑی تھی۔ اب وہ خطبے کے درمیان ایک ہلا گلا مچا ہوا ہے، حرام کہ کوئی آدمی خاموش ہو۔ کتنی دفعہ کہا خاموش ہو جاؤ، کوئی خاموش نہیں، بالکل سارا خطبہ شور شرابے میں ہوا، صرف فرض نماز میں خاموشی تھی، باقی پورے جمعے کے اندر ہر چیز میں شور شرابہ تھا۔ وجہ یہ سارا قصور امام کا ہے، یہ تو امام بتائے گا، یہ تو لوگوں کا ذہن بنائے گا، یہ تو لوگوں کی تربیت کرے گا، آسمانی باتوں کا مذاکرہ کرے گا، لوگوں کے پاس جائے گا، لوگوں کو کہے گا یہ باتیں ہیں آسمانی۔ تو جمعے کے دن خطبے کے دوران، بیان کے دوران فرمایا گفتگو کرنا، خاص کر خطبے کے دن جس نے گفتگو کی، من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب، گفتگو چل رہی ہے، خطبہ بھی چل رہا ہے، کیا فرمایا؟ یہ آدمی گدھا ہے، کمثل الحمار، اس کی مثال حمار گدھے کو کہتے ہیں، یہ گدھا ہے،
यहमिलु अस्फारा, इसने जैसे गधे पे किताबों का बोझ डाल दो, गधे को क्या पता कुरान है या हदीस है या आम इंग्लिश की किताब है, उसको क्या पता। तो कहा कि जिसने जो जुम्मे के खुतबे के दौरान गुफ्तगू करेगा तो ये गधा है जिसने किताबों का बोझ लादा हुआ है। और जो आदमी एक दूसरे को कहेगा चुप हो जाओ, कहा ये भी मत कहो, जिसने कहा चुप हो जाओ उसका भी जुम्मा मुतासिर होगा। उसको इसकी इजाजत ही नहीं है कि तुम किसी को कहो कि चुप हो जाओ। तुम अपना किबला ठीक करो, अपने आप को किबले के दिन, अपने आप को जुम्मे के दिन अपने मामले को ठीक रखो। तो जिसने ये सारी चीज़ें कर ली क्या होगा, उसको क्या मिलेगा? तो इरशाद फरमाया उसको पिछला पूरा जुम्मा और मजीद 3 दिन यानी 10 दिन के अल्लाह गुनाह बख्श देंगे उसके। और ये वाली हदीस औस इब्न औस की अभी तक पूरी नहीं हुई। फरमाया जिसने दूसरों को गुस्ल कराया, बच्चों को खुद भी किया, जल्दी चला, बच्चों को भी कहा चलो जल्दी, पैदल चला, सवार नहीं हुआ, इमाम के करीब बैठा, दूर नहीं बैठा, कोई फजूल हरकत नहीं की, लम यलगू, कोई फजूल हरकत नहीं की, बहुत तवज्जो और एहतिमाम के साथ इसने सारे काम किए। अल्लाह अकबर, सुनने की बात है। कान लहू बिकुल्ली खुतवतिन, खुतवा किसको कहते हैं? हर कदम, एक कदम और दूसरे कदम के बीच के फासले को कहते हैं। हर कदम के बदले में, हर कदम के बदले में 1 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। हर कदम के बदले में 1 साल के रात के तहज्जुद का सवाब मिलेगा। ये जुम्मा है, इसको जुम्मा कहते हैं। लेकिन कैसा जुम्मा? फरमाया जुम्मे में आने वाले अफराद 3 किस्म के, आखिरी हदीस 3 किस्म के। एक वो आदमी जो आया, बस कभी उधर वुजू खाने में जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी मस्जिद के फानूसों को देख रहे हैं, पंखों को देख रहे हैं। फरमाया ये तो ऐसे ही है, इसको यही मिलेगा बस। दूसरा वो आदमी जो आया, उसको सिर्फ अपने इनफिरादी अमाल करने, जिक्र करना है, तिलावत दुआ करनी है। फरमाया अल्लाह की मर्जी इसको कुछ दे या न दे। तीसरा वो आदमी जो आया, इमाम के करीब बैठा, आसमानी बातें सुनी, जिक्र दुआ से पहले से फारिग हुआ, बैठा, बहुत तवज्जो के साथ आसमानी बातें सुनी, नमाज, अजान, दुआ, इन सब चीज़ों में इसने शिरकत की, सारी सुन्नतें वगैरह पढ़ के ये चला गया। फरमाया ये वो आदमी है जिसने वाकई में जुम्मे को अच्छी तरह वसूल कर लिया। अल्लाह पाक हमें इस तीसरे आदमी के अंदर शामिल फरमाए। और जुम्मे की जितनी बातें हमारे सामने आई हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु मुझे भी, आपको भी और ईमान वालों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो जो बातें जहन में हैं उसको आगे इखलास के साथ अल्लाह हमें पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।